جس سورہ کریمہ پر ہم کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ سورہ کریمہ ایک معجزہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اس معجزے میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر بحث کی گئی۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا گیا کہ اس سورہ کریمہ میں اس پہلو کے اوپر بحث نہ ہو۔ یہ سورہ کریمہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور تعبیر خواب پر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ان کے پاس جو فرشتے آئے تھے، اللہ کے اذن سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی تھی کہ حضرت سارہ جو اس وقت وہاں موجود تھی، اولاد نہیں تھی انہیں، فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ تم سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق سے یعقوب ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی ان کو اور ان کی بیوی سارہ کو یہ بشارت دی گئی کہ سارہ سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ جو حضرت یعقوب ہیں، ان کے یہ 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ دونوں بھائی ایک ماں سے ہیں، یہ دونوں ایک ماں سے ہیں، غالباً ان کا نام راحیل بتایا جاتا ہے۔ تو بنیامین یہ حضرت یوسف سے چھوٹے ہیں، بقیہ جو بھائی ہیں دوسری بیویوں سے، یہ سارے بھائی ان 2 بھائیوں سے بڑے ہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی ہیں اور ان کی پیشانی پر جو فراست تھی اور ان کا جو ہاؤ بھاؤ تھا، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، یہ معمولی لڑکا نہیں۔ اس وجہ سے ان سے فطری طور پر بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دیگر بیٹوں کے مقابلے میں ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، اور یہ چیز دیگر بھائیوں کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ یہی نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے خواب دیکھا۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم سب سے بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، بہترین واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واحد سورہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ احسن القصص ہے۔ دنیا میں ایسا حسین قصہ کہیں موجود نہیں۔ قصے کہانیوں کی لاکھوں کتابیں، 1-2 کتابیں قصے کہانیوں پر نہیں، لیکن اس قصے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قصہ یہ فرضی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ واقعہ حقیقی ہے جو ایک نبی کے ساتھ گزرا۔ اس کا ایک ایک بیان، اس قصے کا، اس کا ایک ایک پہلو حقیقی ہے، فرضی نہیں ہے۔ اور اس قصے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کے اتنے اسباق اور لیسنس موجود ہیں کہ اس کا عشر اشیر بھی دنیا کی کسی کہانی میں نہیں پایا جاتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو احسن القصص کہا ہے کہ تمام قصوں میں سب سے زیادہ حسین، واقعتاً یہ سورہ اس لائق ہے کہ اس کو احسن القصص کہا جائے۔ اس کہانی کا اور اس واقعے کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سب سے زیادہ محبت کیے جاتے تھے، زیادہ محبوب تھے،
انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب دیکھو. اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ اے ہمارے حبیب آپ اس واقعے سے واقف نہیں ہیں, ہم بتا رہے ہیں. آپ پتہ یہ چلا کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا, اللہ کی طرف سے اسے جو بتایا جاتا ہے بس اسے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے. کہا گیا نحن نقص علیک احسن القصص, ہم سب سے بہترین قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور یہ قصہ کسی دماغ کی اپج نہیں ہے. بما اوحینا الیک, آپ کے اوپر یہ قصہ وحی کیا جاتا ہے, جبرائیل لے کر آ رہے ہیں اس کو, جبرائیل یہ قصہ لے کر کے آ رہے ہیں. واہ, یہ کسی دماغ کی اپج نہیں. دیگر کہانیاں دماغ کا اپج ہوتی ہیں جی, لیکن یہ کہانی وحی ہے. وحی اب ظاہر ہے کہ وحی ہے تو وحی کی ایک ایک بات حقیقت ہوتی ہے اور ایک ایک بات سچی ہوتی ہے. تو بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اس سے پہلے آپ اس کہانی سے اور اس قصے سے واقف نہیں تھے, غافل تھے. یہ بات معلوم ہے کہ یہ قصہ وحی ہے. قصہ کیا ہے, شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ, ڈائریکٹ ابا سے آ کر کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یا ابتی, ابو انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. بیٹے نے باپ سے کہا, کسی اور سے نہیں کہا انہوں نے. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھ رہا ہے تو اگر برا خواب دیکھ رہا ہے کسی سے بیان نہ کرے, بلکہ اس کے لیے الگ سے شریعت میں تدبیر بتائی گئی ہے کہ برا خواب دیکھے تو کیا کرے. اور اگر اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو سب سے نہ بیان کرے, اپنے محبوب شخص سے بیان کرے. جی اب دیکھیے, سب سے زیادہ محبوب آپ کے والد ہیں آپ کے نزدیک, لہذا ان سے آ کر کے انہوں نے یہ قصہ بیان کیا. ایک نقطہ اور ملا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان احترام کی دیوار تو حائل ہو, مگر باپ کی اجازت ہو اور بیٹے کو اتنی جرات عطا کی گئی ہو کہ وہ باپ سے اتنا فری ہو کہ وہ ہر اچھی بات اس سے شیئر کرے. جی بعض بچے جو ہے باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس کی سختی کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. احترام کی دیوار ہو, مگر اگر ایسی کوئی بات ہو تو باپ کو اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا کوئی اچھی بات بھی اپنے باپ سے نہ کہہ سکے. باپ کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو معلوم ہوئی, ڈائریکٹ آ کر کے انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور کہا یا ابتی, ابو. ابو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بڑے پیارے انداز میں بچے کو پکارنا چاہیے. باپ ہے یا ابتی کہا گیا. اس کے ساتھ کسی بھی لفظ کو استعمال نہ کرے جو لفظ احترام کی دیوار کو کراس کرتا ہو. جی یا ابتی, ابو انی رأیت احد عشر کوکبا, 11 بھائی ہیں نا, احد عشر کوکبا سے مراد وہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی, ان کو میں نے دیکھا, اور چاند اور سورج یعنی ماں باپ, ان سب کو میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں رک کر کے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو پہلی شریعتیں ہیں, ایک نقطہ ہے اس میں کہ پہلی جو شریعتیں ہیں ان شریعتوں کے جو قوانین ہیں ہمارے لیے بھی وہ قانون ہے ما لم ينسخ, جب تک کہ اس قانون کو منسوخ نہ کیا گیا ہو. کوئی بات کسی شریعت میں تھی وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے. شرط یہ ہے
کہ ہماری شریعت میں اس قانون کو، اس بات کو منسوخ نہ کیا گیا ہو. تو یہ سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ تو سجدہ تحیہ تھا، سلام کا سجدہ. یہ سلام کا سجدہ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز ممنوع قرار دے دی گئی، منسوخ ہو گئی. لہذا شریعت کے اس قانون پر، ہمارے قانون پر عمل نہیں ہوگا. یہ رأیتم لساجدین کا مطلب ہوا. اب جب باپ نے سنا یہ خواب تو پہلے یہ کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا میرے بچے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا. دیکھو، اس لیے کہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ ان کے بھائی یوسف کو پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا پہلے ہی ان کو وارن کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا. دیکھو یہاں پر ایک لفظ دیکھتے ہیں. صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ دو حرف ایک جنس کے اگر اکٹھا آئیں تو دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. دیکھو لا تقصہ ہونا چاہیے یہاں پر، صرف کے قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا تقصہ. صاد ایک جنس کے حروف ہیں، زیادہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ کہا جائے لا تقصہ، ایسا کہا جائے. لیکن یہاں ادغام کے ساتھ نہیں بلکہ فک ادغام کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے. لا تقصہ نہ کہہ کر کے لا تقصص کہا گیا ہے. اور لا تقصہ مشکل ہے اور لا تقصص آسان ہے. اس میں نقطہ یہ ملا ایک کہ بچوں سے آسان زبان میں بات کی جائے، جی آسان زبان میں بات کی جائے. اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بات اور کہی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، ان کے سامنے ایسی بات رکھو اور اس انداز میں رکھو کہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں یہاں لا تقصہ مشکل تھا، لہذا ادغام کے ساتھ نہیں بلکہ فق ادغام کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا. یعنی بات کو اس طرح بیان کرو کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات اتر جائے، مشکل انداز میں بات کو بیان نہ کرو، یہ بتایا گیا. اچھا، اس میں ایک نقطہ اور ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے. جی بڑے اگر کوئی بات کہیں تو چھوٹوں کو بات مان لینی چاہیے. لیکن جب چھوٹے بچے کو کسی بات سے آپ منع کریں تو دلیل بھی دے دیں، وجہ بھی بتا دیں کہ میں نے تجھے جو اس بات سے روکا ہے اس کی وجہ کیا ہے، سبب بتا دے. ورنہ بچے کے ذہن میں یہ خلجان رہے گا کہ پتہ نہیں ابا نے کیوں روکا، بھائی اس کا ذہن پریشان رہے گا. تو حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. وجہ بتا رہے ہیں، وہ سبب بتا رہے ہیں. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے. دیکھیں وجہ بتا دی گئی. نقطہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو اگر بڑے کسی بات کا حکم دیں تو چھوٹوں کو بات مان لینی چاہیے، اور بڑوں کو چاہیے کہ جس بات سے منع کر رہے ہیں بچے کو اس کی وجہ بتا دیں تاکہ بچے کے ذہن میں خلجان نہ ہو. تو ایک تو بچوں سے ایسے انداز میں بات کریں کہ بچے بات کو سمجھ جائیں، ایک، اور دوسرے بڑے جب بچوں کو کسی بات کا حکم دے تو بچوں کو بات مان لینی چاہیے، اور بڑے کو چاہیے کہ جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کا سبب بیان کر دے تاکہ بچے کا ذہن خلجان میں مبتلا نہ ہو. یہ دیکھیں اس سورہ کریمہ میں قید کا لفظ 3 بار ہے. قید مانے چال چلنا، چال. یہ لفظ پورے اس واقعے میں پوری سورہ کے اندر 3 بار استعمال ہوا ہے. ایک تو ان کے بھائیوں کے لیے، جیسے یہاں ہے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے چال چلی. ایک اور یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے عزیز مصر کی بیوی کے سیاق میں، اس کے تعلق سے کہ اس نے ایک چال چلی. اور آگے چل کر کے یہی لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں آپ، بھائی ہیں
عزیز مصر کی بیوی ہے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور تینوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا، چال چال۔ غور سے دیکھیں، بہت عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو چال چلی یوسف کے خلاف، چونکہ اس چال کے پیچھے ان کا حسد اور ان کا بغض تھا، لہذا اگر کسی چال کے پیچھے حسد اور بغض کار فرما ہو تو ایسی چال ناجائز ہے۔ ایک اور عزیز مصر کی بیوی نے چال چلی یوسف کو پھسلانے میں اور گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، یہ ہے چونکہ اس قید کے پیچھے خواہش نفس ہے، اور جس چال کے پیچھے خواہش نفس ہو ایسی چال ناجائز اور حرام ہوتی ہے۔ تیسری چال، حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، کہتے ہیں میرا بھائی ہے، میرے پاس رہ جاتا تو اچھا تھا، لیکن اب روکیں کیسے، روک نہیں سکتے تھے، اور بتایا بھی نہیں کہ میں یوسف ہوں، روکنا چاہتے تھے۔ کیا کیا؟ حکم دیا کہ جو پیالہ ہے میرا، وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں ڈال دو، لے کر کے چلے، اور اس کے بعد آدمیوں کو لگا دیا، کہا کہ رکو، انکم لسارقون، چور ہو تم لوگ، چور ہیں، قالوا ما تفقدون، انہوں نے کہا گم کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے وہ تم ہی لوگ چرا کر لے جا رہے ہو۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو تو معلوم ہی تھا کہ پیالہ کس کے سامان میں ہے، تو پہلے بنیامین کے سامان کو انہوں نے چیک نہیں کیا، حضرت یوسف نے کہا تھا پہلے ان کے بھائیوں کے سامان چیک کیے گئے، اور آخر میں جب بنیامین کے سامان کو چیک کیا گیا تو وہ سامان، وہ پیالہ ان کے سامان میں ملا۔ کہا دیکھو اس نے چوری کی۔ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ چال چلی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چال ہم نے چلی ہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ چال یوسف کے لیے چلی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی طرف اگر قید منسوب ہو جائے تو وہ قید بہتر قید ہوتی ہے، چونکہ اس چال کے پیچھے لم شمل تھا۔ لم شمل جانتے ہو؟ بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا، ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لینا۔ تو ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لینا ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے حنان اور محبت کا جذبہ کار فرما ہے، کوئی ضرر رسا چیز نہیں ہے۔ تو ایسی چال جس میں کوئی ضرر نہ ہو بلکہ اس میں کوئی بہترین چیز اگر ہو تو ایسی چال جائز ہے۔ تو دو چالیں ناجائز اور ایک چال جائز ہے، اور اس چال کو اس سورہ کریمہ میں 3 بار لایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ 2 قسم کی جو چالیں ہیں وہ ناجائز ہیں، اور ایک چال چونکہ اچھی چیز کے لیے ہے لہذا وہ چال جائز ہے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہا کہ تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے۔ نقطہ دیکھیں نفسیات کا، چال چلنے لگیں گے۔ اچھا، ایک بھائی کا اپنے بھائی کے تئیں دل خراب نہ ہو، سارا معاملہ حضرت یعقوب نے شیطان کے اوپر ڈال دیا۔ کہا کہ یہ جو چال چلیں گے نا اس کا محرک شیطان ہوگا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ شیطان کے بھڑکانے سے اور شیطان کی تحریک کی وجہ سے یہ لوگ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ دیکھو یہ نہیں کہا کہ وہ تیرے دشمن ہیں اور تیرے خلاف چال چلیں گے ایسا ویسا، بلکہ اس چال کا محرک شیطان کو ٹھہرا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کینہ نہ رکھو۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بھائی کو اپنے بھائی کے تئیں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو بتایا گیا کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کا حوالہ دے کر کے یہ بات ذہن میں اتاری گئی کہ ایک بھائی کا دل ایک بھائی کے تئیں خراب نہ ہو۔ بتایا اس کا محرک شیطان ہو سکتا ہے، وہ کرے گا وہ۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں بھائی لوگ جمع ہوئے، کہا کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے، ہاں یہ بڑا گھومتا پھرتا ہے باپ کے آگے پیچھے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اور باپ بھی اس کو بہت چاہتا ہے۔ بیٹھے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. دیکھیں دلیل بھی غلط ہے، دلیل بھی غلط ہے ان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، یہ دونوں اپنے باپ کے نزدیک، اچھا اپنے باپ نہیں بولے، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ کمزور ہیں اور ہم لوگ طاقتور ہیں، تو طاقتور سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. یہ غلط نفسیات ہے، اس لیے کہ آدمی کو ہمیشہ کمزوروں سے محبت کرنی چاہیے. گھر میں تمام لڑکے طاقتور ہوں، جوان ہوں، اور ایک لڑکا اپاہج جو اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو باپ جب گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے بچے نے کھایا کہ نہیں کھایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے اندر یہ محبت ودیت کی گئی ہے کہ بچے جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ماں باپ اپنا زیادہ تر دھیان اور اپنی زیادہ تر توجہ انہی پر صرف کرتے ہیں. آ کر سب سے پہلے پوچھتے ہیں بچے نے کھایا کہ نہیں کھایا. طاقتور بچوں کے بارے میں نہیں پوچھتے زیادہ، بلکہ سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھیں گے. تو آدمی کی یہ فطرت ہے کہ کمزوروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کے لائق ہم لوگ ہیں اس لیے کہ ہم لوگ طاقتور ہیں. غلط ہے یہ کہ جو طاقتور ہو محبت اس سے کی جائے، یہ استدلال غلط ہے. آدمی کی فطرت ہے کہ کمزوروں سے محبت کرنا چاہیے اسے. جی اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. اب کہہ رہے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. کھلی ہوئی گمراہی میں، کھلی ہوئی گمراہی جانتے ہیں، ایک دم کھلا کہ بھئی طاقتور سے محبت کرنی چاہیے. طاقتور کو چھوڑ کر کے کمزوروں سے محبت کرتے، یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے. یہ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ بھئی کمزوروں سے محبت تھوڑی کی جاتی ہے، طاقتوروں سے محبت کی جاتی ہے. ہمارے ابا غلط روٹ پہ ہے. تو اب کیا کیا جائے ان کا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف. پہلے یہ ہے کہ کل ہم، اسے مار ہی ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے. یہ مشورہ اور آیا ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم، کہیں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں اس کا، یہ سامنے نہیں رہے گا. اچھا، یہ سجھاؤ کس نے دیا؟ شیطان نے. اور پھر یہ بات آئی کہ اتنا بڑا گناہ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں، گناہ تو بہت بڑا ہے. اس کے بعد شیطان نے ان کو ایک دلیل سجھائی، کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے. آج کل وہی چل رہا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے ابھی کسی کا مال دبا لو، کسی کو مار ڈالو، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لو، کسی کو نقصان پہنچا دو، بعد میں توبہ کر کے صالح بن جائیں گے. اگر اس طریقے کی بات آئے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، اگر اس طریقے کا خیال آ رہا ہے تو سمجھو کہ یہ تحریک شیطانی ہے. یہ جی وہی کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. گناہ کرنے کے بعد نیک بن جائیں گے. کیا بہترین تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ ایسا رکھا ہے کہ ہر لفظ ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ ایسا مت کرو کہ بعد میں ہم لوگ نیک بن جائیں گے ابھی گناہ کر لیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کرنے کے بعد تم کو توبہ کا موقع نہ ملے، تم کو صالح بننے کا چانس ہی نہ دیا جائے. جی اب یہ مشورہ آیا، دو مشورے ہیں. کیا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یوسف کو قتل کر دو یا مار ڈالو، قتل کر دو یا پھر پھینک دو لے جا کر کے. مشورے میں طے ہوا، شاید بڑے نے یہ کہا. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ بڑا جو بھائی ہوتا ہے نا، بڑا بھائی، اس کے دل میں چھوٹے بھائیوں کے تئیں نرم گوشہ ہوتا ہے، نرم گوشہ ہوتا ہے. جی نرم گوشہ ہوتا ہے. یہ جو بڑا بھائی ہے شاید اسی کا مشورہ تھا. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. یہ مشورہ ایک کا ہے، ہاں ایک کا مشورہ ہے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا ہوا، کیا؟ لا تقتلوا یوسف، ڈونٹ کل ہم، اسے مت مارو. یہ مشورہ ہے ایک کا. آپ کو سمجھ میں کچھ آیا؟ اس ایک مشورے نے پوری تاریخ بدل دی ہے، واقعے کا پورا رخ چینج کر دیا ہے. اگر یہ یہاں قتل کر دیے جاتے پھر کوئی کہانی ہی نہیں تھی نا، کہانی تو ختم ہو گئی نا، مار ڈالے تو ختم ہو گئی. اس ایک آدمی کے اس مشورے سے کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ کہیں پھینک دو لے جا کر کے، تاریخ کا دھارا ہی مڑ گیا ایک طرف. تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بہترین مشورے آدمی کی زندگی کو بنا بھی دیتے ہیں اور بعض کی زندگی کو تباہ بھی کر دیتے ہیں. لہذا مشورہ اگر طلب کیا جائے تو مشورہ دینے والے اچھے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مشورہ چاہے تو ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے، مشورہ صحیح دینا چاہیے اس کو۔ تاریخ کا تھارا ہی موڑ کر رکھ دیا ہے اس چھوٹے سے جملے نے، اللہ لا تقتلوا یوسف، تاریخ کا تھارا ہی مڑ گیا، ایک طرف کہانی ایک دوسرے رخ کے اوپر چلی گئی ہے، دوسرے راستے کے اوپر چلی گئی صرف ایک مشورے سے۔ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، کنویں میں ڈال دیتے ہیں لے جا کر کے، ٹھیک ہے، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ وافلہ لے کر اسے چلا جائے، کم سے کم باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے گا، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی یہ معاملہ حل ہونے والا ہے، لہذا پھینک دیتے ہیں لے جا کر کے۔ مشورہ ہو گیا، آئے ابا کے پاس، کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ذرا کھیلے وہ لے جا کر کے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو وعدہ کر رہے ہیں حفاظت کا، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی جی۔ دل میں کچھ ہے، دل میں یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے، اور اوپر سے کیا بول رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بعض محافظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل میں تو کینہ لیے رہتے ہیں نقصان پہنچانے کا۔ ایک نقطہ بولوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں ایسی چیز جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رائج کرو۔ اب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، کم سے کم میری طرف سے تو مطمئن ہو جا، میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھو بولتا تو ہے السلام علیکم، لیکن اندر لیکن مل بتاتا ہوں تجھے، مل بتاتا ہوں تجھے، یہی ہے یہ وہی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہہ رہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اندر کیا چھپا رکھا ہے، اس کو پھینک دینا لے جا کر کے کہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم یعنی میری طرف سے تو مطمئن ہے، سلامتی ہو تیرے اوپر، لیکن اندر دل میں لیے رہتا ہے یہ اس بات کو کہ مل تجھے بتاتا ہوں، مل تجھے بتاتا ہوں۔ کہ بھیج دیے ہمارے ساتھ، اچھا بھیج دیے گئے، لے جا کر کے انہوں نے کنویں وغیرہ میں ڈال دیا، اور پھر شام کے وقت روتے ہوئے آئے۔ دیکھو دو باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے، ایک تو یہ شام کے وقت آئے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، شام سے پہلے بھی آ سکتے تھے، تو شام ہونے کا انتظار کیا، شام کے وقت آئے، اور دوسرے جب پہنچے باپ کے سامنے تو رونے لگے۔ قرآن حکیم نے دو لفظ استعمال کیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ وہ اپنے باپ کے پاس آئے شام کے وقت روتے ہوئے، اس لیے کہ گناہ انہوں نے کیا تھا، گناہ انہوں نے کیا تھا۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ان کے چہروں سے صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ یہ یوسف کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں یہ جی، اس لیے کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جی۔ تو دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو شام کے وقت آئے تاکہ اندھیرے میں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے جی، یہ تدبیر انہوں نے اختیار کی۔ اور رو کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ اگر کوئی بری خبر کسی کو سنا رہے ہیں آپ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بری خبر سن کر کے وہ رونے لگے گا، لیکن آپ بھی رونے لگے تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میں تو رو ہی رہا ہوں، میں روؤں گا، یہ لوگ بھی رو رہے ہیں، تو ایک رونے والے کے ساتھ دوسرا آدمی بھی رونے لگے تو سامنے والے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیات کا قاعدہ ہے یہ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کسی رونے والے کے سامنے رونے لگو تو آدمی کا درد کم ہو جاتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یہ بتایا گیا۔ اور دلیل کے طور پر یہ لائے تھے قمیص، کہتے ہیں انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا اور ویسے ننگے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا بغیر قمیص کے، اور اس قمیص کو انہوں نے بھیڑ کے خون سے آلودہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہی باپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اللہ اکبر۔ اس میں نے ایک جگہ ایک نوٹ کیا ہے اس قمیص کے بارے میں کہ جیسے قید کا تذکرہ 3 بار ہے،
ایسے ہی اس قمیص کا تذکرہ بھی 3 بار ہے. عجیب نہیں ہے؟ وہ چال جو تھی، چال کا تذکرہ 3 بار ہے. اور یہ قمیص، وہ جاؤ والا قمیص یہ بھی دمین کذب، یہ جو قمیص لائے ہیں اس قمیص کا تذکرہ بھی اس پوری سورہ کریمہ میں 3 ہی بار ہے. پہلے جہاں قمیص کا تذکرہ ہے، یہ قمیص کان سببا للحزن، غم کا سبب تھی. یہ قمیص ہے، بیٹا گیا تو یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا سبب بنی. پہلے دیکھو، پہلی دفعہ یہ قمیص غم کا سبب بنی، ایک. اور دوسرے، جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ پر آمادہ کیا اور یہ بھاگے تو اس نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑ لی اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. اور فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف معصوم ہے. دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو کان دلیلا للبراءتی، حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی دلیل بن گئی. کیا؟ یہ قمیص. تو پہلے یہ بنی ہے سببا للحزن، غم کا سبب، اور دوسری مرتبہ یہ بچانے کا سبب، بچانے کی دلیل بن گئی، بچ گئے یہ اس قمیص کی وجہ سے. اور تیسری مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے روتے روتے، یہ قمیص جب آئی تو بشارت فرحن، خوشی کی بشارت تھی حضرت یعقوب کے لیے کہ جیسے ہی قمیص ان کے سر کے اوپر ڈالی گئی ان کی بینائی لوٹ آئی. تو یہ قمیص پہلے تو غم کا سبب بنی، آخر میں قمیص خوشی کا سبب بنی. نکتہ یہ ملا، غم آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہی غم خوشی میں بدل جائے گا. لہذا آدمی جب غم میں مبتلا ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ غم جو ہوتا ہے نا آتا ہے لیکن اپنے ساتھ خوشیاں بھی لے کر کے آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک پریشانی آئے تو یہ پریشانی اپنے دامن میں 2 آسانے لیے ہوتی ہے. دیکھیے یہی قمیص ہے، شروع میں یہ غم کا سبب بنی ہے لیکن آخر میں یہ قمیص خوشی کا سبب بنی ہے. لہذا غم آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ یہی غم فرح میں بدل سکتا ہے، خوشی کے اندر بدل سکتا ہے. جی جی. ایک مفسر ایک نکتہ لکھتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. ان سے؟ حضرت یوسف سے. آدمی عام طور پر حسد کس چیز سے کرتا ہے؟ مال پر نا. اس کے پاس اتنی دکان ہو گئی، اس کے پاس اتنی بلڈنگیں ہوئی، اس کے پاس اتنی کار ہو گئی، اس کے پاس اتنا مال ہو گیا. بعض لوگ اکثر حسد ہوتا ہے مال کے اوپر، لیکن یہاں حسد ہو رہا ہے خواب کے اوپر. خواب کے اوپر حسد ہو رہا ہے، محبت کے اوپر حسد. محبت اندرونی چیز ہے اور مال ظاہری چیز ہے. عام طور پر آدمی مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے، یہ محبت کی وجہ سے حسد کر رہی ہے. کہ عجیب و غریب حسد ہے یہ. عام طور پر آدمی مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے لیکن یہاں حسد کا عجیب و غریب سبب ہے کہ حسد یہ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ باپ ان کے بھائی سے زیادہ محبت کر رہا ہے. یہ حسد کی ایک عجیب و غریب قسم ہے. وہی کرے عطای القلب اسمن من عطای الید. اس میں ایک نکتہ اور ملا کہ ہاتھ سے جو آپ چیز دے رہے ہیں اس سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جو دل سے دی جائے. عطای القلب اسمن من عطای الید. آدمی کو ہاتھ سے جو چیز دی جائے اس سے زیادہ قیمتی وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو دل سے دی جائے. تو دل سے دیے جانے والا عطیہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بالمقابل اس عطیے کے جو ہاتھ سے دیا جائے. جی جی. تو کوئی چیز آپ دیں تو آپ دل سے دیں، کوئی چیز آپ لیں تو سامنے والے کو دیکھیں کہ وہ دل سے دے رہا ہے کہ ہاتھ سے دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے ہاتھ سے دینا اور ایک ہوتا ہے دل سے دینا. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا کتاب ہے، کیا نکات ہے. اللہ اکبر. جی. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. نبی کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت موسیٰ سے. جی. اور امت محمدیہ کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت موسیٰ سے. 50 کو 5 کروانے والے حضرت یہی ہیں. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی تھی، انہیں کی کہنے کی وجہ سے بار بار آپ گئے اور وہ 50 5 ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوالہ دیتے تو انہیں کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ آ جائیں اور
मुझे छोड़कर उनकी इत्तिबा करने लगोगे तो गुमराह हो जाओगे। हजरत ईसा को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि इस उम्मत का ताल्लुक हजरत मूसा से बड़ा गहरा है। और अजीब बात तो यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा का बड़ा गहरा रब्त है। देखिए जरा तो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया, बराबर है, पानी है, इनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया, तो पानी की जगह है वो। और हजरत मूसा को दरिया में डाल दिया गया, वो भी पानी ही की जगह है। देखो, एक अल इल्काउ फिल बीर, कुएं में डाला गया, और एक अल इल्काउ फिल यम, अल इल्काउ फिल बहर, दोनों को पानी में डाला गया, एक को कुएं में और एक को दरिया में। यह मुमासलत है जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो दरिया में डाला गया, जानते हैं दरिया में डाले जाने का सबब मोहब्बत थी। हाँ? दरिया में आदमी को डाल दिया गया मोहब्बत की वजह से। जी हां, मोहब्बत की वजह से। मां से कहा गया कि इनको एक ताबूत में डालो और इसे हवाले दरिया कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में इनकी अम्मा डाल रही है, इनकी वालदा डाल रही। अब बताइए, ये पानी में डालने का सबब क्या है? मोहब्बत है ना, ताकि फिरौन इनको पकड़ ना सके। इसलिए एक ऑर्डर है कि बच्चा जो पैदा हो और पता लग जाए तो उसको फौरन कत्ल कर दो। लिहाजा ये जो दरिया में डाले जा रहे हैं, ये मोहब्बत की वजह से डाले जा रहे हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं के पानी में डाला जा रहा है, उसके पीछे मोहब्बत नहीं है, नफरत है। अल्लाह अकबर। तो एक काम मोहब्बत के लिए भी होता है, वही काम बाकायदा नफरत के जज्बे से भी होता। काम एक ही है, मगर वो काम मोहब्बत के जज्बे से हुआ और वही काम नफरत के जज्बे से हुआ। काम एक ही है मगर जज्बात अलग अलग हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में इस तरीके की भी मुमासलत है। दोनों दरिया में डाले गए, अल्लाहु अकबर। और दरिया में डाले जाने के असबाब अलग अलग हैं। एक का सबब मोहब्बत है और एक का सबब नफरत है जी। और इन दोनों पैगंबरों का ताल्लुक मिस्र से है। हजरत मूसा भी मिस्र के हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र में हैं। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क है एक ने एंटर किया है और एक ने एग्जिट किया है जी। एक आया है और एक गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने गांव से मिस्र आए हैं जी, मिस्र आए हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से एग्जिट करके मदियन जा रहे हैं, बराबर है। एक ने मिस्र में एंटर किया है, दुखूल किया है, और एक मिस्र से बाहर जा रहा है। एक है एंटर कर रहा है और एक एग्जिट कर रहा है, और दोनों का ताल्लुक मिस्र से है, बराबर है। और एक नुक्ता और भी है कि दोनों घर से बेघर हुए जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी घर से बेघर हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी घर से बेघर हुए। एक नुक्ता ये भी। अच्छा, दोनों के बारे में जब मिले जिनको, ये एक ही बात कही दोनों ने। हजरत मूसा मिले किसको? फिरौन की बीवी आसिया को। वो बच्चे को देखा उन्होंने, फौरन गोद में ले लिया जी, और उन्होंने कहा असा अय्यन फाना औ नत्तखिदहु वलदा, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, है हमें नफा देगा और हम इसको अपना बच्चा बना लेते हैं। और अजीज मिस्र ने यह कहा कि इसको तुम अपने पास रखो अपनी बीवी से। असा अय्यन फाना औ नत्तखिदहु वलदा, जुमला बिल्कुल वही है जी, कि हम इसको अपने पास रख लेते हैं, अपना बेटा बना लेंगे। इसलिए दोनों के पास औलाद नहीं थी। फिरौन के पास भी औलाद नहीं और अजीज मिस्र के पास भी औलाद नहीं। यह बड़ी मुमासलत है। और दोनों ने एक ही बात कही, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। किसने? फिरौन की बीवी ने भी कहा और अजीज मिस्र ने भी कहा। यह मुमासलत पाई जा रही है जी। दोनों महल में है, दोनों महल में पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर से महल में आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने घर से महल में आए। लेकिन एक के लिए महल पूरा रंज और दुख का सबब बना और दूसरे के लिए अमन व अमान का। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस महल में पहुंचे वहां से उनको भागना पड़ा, इसलिए कि उनके कत्ल का प्लान बन गया था। लिहाजा यह महल उनके लिए अलम का सबब बना, दुख का सबब बना। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस महल में गए, कहा गया कि इनका इकराम किया जाए, अक्रिमी मथवाहु,
ان کا بڑا اچھا خیال رکھا جائے. تو ایک کو احترام کے ساتھ رکھا گیا اور ایک کو بھگا دیا گیا وہاں سے. دونوں کا تعلق محل سے. دونوں جوان ہیں, برابر, دونوں جوان. اچھا, جب جوان ہوئے تو دونوں کے بارے میں ایک ہی جملہ استعمال کیا ہے قرآن نے, موسیٰ اور یوسف کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. وَلَمَّا بَلَغَا أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب یہ جوان ہوئے حضرت یوسف تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. اور موسیٰ کے بارے میں کہا وَلَمَّا بَلَغَا أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. دونوں کے لیے ایک ہی بات کہی گئی. اللہ اکبر. جب دونوں جوان ہوئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. ایک کے لیے ایک ماں پریشان ہو گئی ہے اور ایک کے لیے ایک باپ پریشان ہو گیا ہے. جی جی جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا گیا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جدا ہوئے ان کو حوالے دریا کر دیا گیا تو ایسا لگتا تھا جیسے دل نکل کر کے باہر چلا گیا ہو, ہوش و حواس گم ہو گئے ماں کے. ایک کا دل باہر نکل گیا, ایسا ہوا, خالی ہو گیا. اور ایک روتے روتے نابینا ہو گیا. یہ گہری مماثلت ہے ان دونوں پیغمبروں میں. ایک کی وجہ سے ایک باپ نابینا ہو گیا روتے روتے غم سے, اور ایک کے لیے ایک ماں اتنا پریشان ہوئی کہ قرآن نے کہا کہ اس کا دل ہی خالی ہو گیا. اچھا, اور ان دونوں کے واقعوں میں ایک مماثلت اور بھی ہے. ایک میں بہن کا کردار ہے اور ایک میں بھائیوں کا کردار ہے. جی, بہن کا کردار کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ یہ دیکھ صندوق ڈال رہی ہوں, یہ بہتا بہتا جا رہا ہے, ذرا دور سے دیکھتے جانا. اس بچی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یہ اتنے اچھے انداز سے اس صندوق کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ کوئی پتہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ صندوق کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. کسی نے کہا جاسوسی کا سب سے بہترین نظام اگر سیکھنا ہو تو موسیٰ کی بہن سے سیکھو. بولے تو اللہ اکبر, کیا کتاب ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا یہ کتاب نیست چیزیں دیگر است. یہ کتاب نہیں ہے, کوئی دوسری چیزیں بولتا ہو, یہ کتاب نہیں ہے بولتے علامہ اقبال. یہ قرآن کتاب نہیں ہے, یہ کوئی دوسری ہی چیز ہے. تو کیسی کیسی باتیں کرتی ہے. جی, تو ایک میں بہن کا کردار ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ دیکھتے ہوئے جا رہی ہے کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے, اور جب دیکھا کہ وہ مڑ کر کے محل کی طرف چلا گیا تو واپس آ گئی کہ اب محفوظ ہے بچہ, محل میں چلا گیا, ورنہ بہتے بہتے اور دریا کی دوسری طرف نکل جاتا تھا. چونکہ یہ موڑنا اوپر کی طرف سے تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ڈال دے, ذمہ داری ہماری ہے, ذمہ داری ہماری ہے, ہم اسے لوٹا. اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم تیرے بچے کو تجھے لوٹا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ تھا. لہذا دریا کو حکم دے دیا گیا, صندوق کا رخ پھر گیا, محل میں پہنچا. یعنی بظاہر ایسا تھا کہ یہ بچے گا نہیں, لیکن بچانے والے نے محل میں پہنچا دیا. لہذا توکل ضروری ہے. جی, نیت کے اعتبار سے آدمی کے اوپر فیصلے بدلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور کہا بھی گیا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, معاملات ویسے ہی صحیح ہو جاتے. وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدل دے. جی, تو ایک میں بہن کا کردار ہے اور ایک میں بھائیوں کا کردار ہے, لیکن دونوں کرداروں میں فرق ہے. بھائیوں کے کردار میں نفرت ہے اور بہن کے کردار میں محبت ہے. ایک طرف نفرت ہے اور ایک میں محبت ہے. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے اس کتاب عزیز کے. اللہ, ایسے نہیں قرآن ہے, یہ اتنی شاندار کتاب امت کو دی گئی ہے, یار کمال ہے. اور اس سے ہم لوگ غافل ہیں. وہ جزدان میں رکھی ہوئی ہے, سب رمضان میں اٹھاتے ہیں, گوں گاں کرتے رہتے ہیں, گوں گاں کرتے تھے. اور دونوں کے قصوں میں آپ دیکھیں کہ ایک میں باپ کا ذکر ہے اور ایک میں ماں کا ذکر ہے, ایک میں بھائی کا ذکر ہے اور ایک میں بہن کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ماں ہی ماں دکھائی دیتی ہے, باپ کا پتہ نہیں ہے. جی, باپ کا ذکر نہیں ہے. اور پورے سورہ یوسف میں صرف یعقوب ہی دکھائی دے رہے ہیں, باپ ہی دکھائی دے رہا ہے, ماں کا کہیں ذکر نہیں. اللہ اکبر, یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کلام کا متکلم انسان نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں محمد کا کلام. ارے بے وقوف آدمی, ایسا کلام کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم عربی جانتے ہو, تم عرب ہو, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ محمد کا کلام ہو سکتا ہے؟ جی, اللہ,
یہ سورہ کریمہ بتاتی ہے 3 قید 3 چالیں، 3 مرتبہ قمیص کا ذکر، اچھا، اور بتاتی ہے سورہ کی 4 خواب ہیں 4 خواب ہیں اس میں جی۔ ایک خواب حضرت یوسف نے دیکھا، اللہ، اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا جی۔ کتنی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں وغیرہ جی۔ تو ایک خواب حضرت یوسف نے دیکھا، ایک خواب بادشاہ مصر نے دیکھا، 2، اور 2 خواب 2 نوجوانوں نے جیل میں دیکھا جی جی، اور چاروں کی تعبیریں ہمارے سامنے ہیں جی۔ ایک نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، آخر میں بتایا گیا کہ تخت پر باپ کو بٹھا دیا گیا، ماں کو بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف خود بیٹھے اور تمام بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ دیکھو خواب ہے اور آخر میں خواب کی تعبیر بتائی گئی، یہ ہے، یہ حقیقت ہے جی۔ اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 کا معاملہ ہے جی، 7 ہری بالیاں ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو تعبیر بتانے والے کون؟ منجمین کو بلایا گیا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو، جو حکومت کے تنخواہ دار تھے، ملازم تھے، بلایا گیا، اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ قالوا اضغاث احلام، یہ خواب پریشاں ہے، اور ہم خواب پریشاں کی تعبیر نہیں بتاتے، اس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تب اس آدمی کو یاد آیا، کون؟ وہ جو جیل میں بچ گیا تھا خواب دیکھنے کی وجہ سے، جس خواب کی تعبیر بتائی گئی تھی، ابھی بتاتا ہوں۔ جو آدمی بچ گیا تھا، اس نے کہا میں ایک آدمی کو نہ بتا دوں جو خواب کی صحیح تعبیر بتائے؟ ارے ایک ہاتھ لے کر کے لوگ جاؤ، کہا کہ نہیں میں جاؤں گا میں جاؤں گا کہا کہ اچھا تو ہی جا۔ کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، ہے یوسف اے سچے، اس لیے کہ سچا خواب ہو گیا تو اس کے سامنے، اور پھر خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی کیا کہ 7 سال جو ہے زرخیزی کے ہوں گے، خوب پانی برسے گا، 7 سال اس کے بعد قحط کے ہیں، اور خود انہوں نے وہ تمام طریقے بتائے کہ 7 سال جو زرخیزی کے ہیں اس میں فصلیں کیسے لگائی جائیں، اور پھر غلہ کس طرح اسٹور کیا جائے یہ بھی بتایا انہوں نے، غلہ محفوظ کیسے رہے گا، اور پھر وہ جو 7 سال آگے آ رہے ہیں قحط کے، تو ان 7 سالوں کے اندر اس غلے کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ اللہ، 7 سال قحط کا معمولی وقفہ اور دورانیہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ ایک نبی کو جس کو ہم نے تعبیر خواب عطا کیا تھا، علم عطا کیا تھا، کس طریقے سے اس نے ایک سینسٹیو معاملے کو کنٹرول کیا 7 سال تک جی 7 سال تک۔ تو ایک خواب ہے بادشاہ کا، ایک خواب حضرت یوسف کا۔ یہ جو 2 ان کے بیرک میں آئے تھے، ایک نے آ کر کے کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا آدمی دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا، بیان کریں، آپ خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ خواب اچھے ہی آدمی سے بیان کرنا چاہیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا آدمی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ سناؤ، کہا کہ میں نے ایک نان بائی تھا اور ایک ساقی تھا جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، اور دونوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے شاید بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے یا نان بائی نے، لیکن معاملہ ابھی تفتیش کے درمیان تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ہے، لیکن ہے کون یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور تفتیش شروع تھی۔ ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ وہ جو نان بائی تھا در حقیقت وہی قاتل تھا، وہی زہر دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک تھالی ہے، اس تھالی کے اندر روٹیاں ہیں اور چڑیاں روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور سے، انی اعصر خمرا، انگور سے میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھہرو، خواب کی تعبیر ابھی بتاتا ہوں، پہلے کھانا آ جان دو۔ پتہ یہ چلا کہ جیلوں میں بھی اس وقت کھانا دیا جاتا تھا، جی کھانا دیا جاتا تھا، تو کہا کھانا آ جانے دو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ اب یہ اچھا موقع تھا، فوراً انہوں نے توحید کی تعلیم دے دی۔ کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک بہتر ہے یا کئی؟ آج ایک کو چھوڑ کر کے کئی کی پوجا میں لوگ لگے ہوئے، یہی بات وہاں کہی گئی تھی، اور یہ بالکل فطری بات ہے کہ ایک جو ہوتا ہے وہ کئی کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے، کئی کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال توحید کی دعوت دے دی گئی۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں
اور آپ کسی بھی مقام پر ہوں، آپ کا یہ فریضہ ہے کہ توحید کی دعوت کو آپ عام کریں، اس لیے کہ تمام انبیاء کی زندگی کا مقصد اولی یہ توحید کی دعوت ہی تھی۔ آپ کہیں بھی ہوں، ساتھیوں سے آپ کا واسطہ پڑے، آپ توحید کی دعوت دے دیں، آپ دکان میں ہیں توحید کی دعوت دے دیں، کہیں آپ سفر میں ہیں توحید کی دعوت دے دیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اگر حالات متقاضی ہیں تو آپ ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات بہت خراب ہیں ہم توحید کی دعوت نہ دیں۔ اشد ظروف کے اندر، سخت حالات کے اندر بھی توحید کی دعوت دینا ضروری ہے۔ ہاں، حکمت کو پیش نظر رکھا جائے تو خواب کتنے ہوئے؟ 4۔ ایک تو حضرت یوسف کا خواب، اور ایک بادشاہ کا خواب، اور 2 قیدیوں کا، اور چاروں کی تعبیریں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں، اس پوری صورت کے چاروں کی تعبیریں سامنے آ گئی، چاروں کی تعبیریں بتا دی گئی کہ یہ خواب ہے اور یہ تعبیر ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ یہ سورہ کریمہ اللہ کی ایک صفت، شروع میں اللہ کی ایک صفت ہے حکیم علیم، اور یہ سورہ انہی دونوں صفتوں پر ختم ہوتی ہے، حکیم العلیم پر۔ جی جی جی، یہ اس خاص میں ابتدا سے اور انتہا سے ربط ہے، یہ ابتدا اور انتہا میں یہ ربط ہے کہ حکیم علیم اللہ کی 2 صفتوں سے شروع ہو کر کے انہی دونوں صفتوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سورہ کریمہ کا محور اساسی کیا ہے؟ محور اساسی، بنیادی محور جس کے اوپر یہ پوری سورہ گھومتی ہے، عمل کے لیے ہم کیا کریں؟ بتایا گیا 3 چیزیں۔ اللہ اکبر، 3 چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ 3 چیزوں کو آپ اختیار کر لو، زندگی میں کامیاب ہو۔ ایک، ثق فی تدبیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر اعتماد کرو، حالات کیسے بھی ہوں سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ایک سلفی مفسر نے بڑی شاندار بات کہی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، کہ آپ کے اوپر کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ خیر ہے، اس لیے کہ وہ چیز کل الخیر کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ خیر کل ہے، اللہ خیر کل ہے، تو یہ جو چیز آپ کے اوپر آئی ہے یہ بھی خیر ہی ہے۔ اگر پریشانی آ رہی ہے تب بھی خیر ہے، اور اگر آسانی آ رہی ہے تب بھی خیر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی چاروں نے 2 انگلیاں گھی میں ہیں، 2 انگلیاں گھی میں ہیں۔ اگر اس کے اوپر آسانی آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو اگر آسانی آئے تو شکر کرے، اور شکر کرنے والوں کی جزا بتا دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ اور اگر پریشانی آئے تو صبر کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو مومن کی 2 انگلیاں گھی میں، پریشانی آئے تو صبر کرے، اور آسانی آئے تو شکر کرے، اور صبر اور شکر یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ تو ثق فی تدبیر اللہ، اللہ کی تدبیر پر اعتبار کیجئے، اعتماد کیجئے کہ جو کچھ ہمارے اوپر آیا ہے یہ سب اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرے، اصبر، صبر کیجئے حالات کیسے بھی ہوں، ولا تیأس، اور مایوسی کو کبھی بھی اپنے دل میں آنے مت دیں، اس لیے کہ ہر شام کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر شام کی ایک صبح ہوتی ہے۔ ایسے ہی کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ جو پریشانی آئی ہے سمجھو کہ اس پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں پکڑیے، ثق فی تدبیر اللہ، اللہ کی تدبیر پر اعتماد، اور دوسرے اصبر، صبر، اور تیسرے لا تیأس، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ مایوس نہیں ہو سکتے۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، حالات کتنے بھی خراب ہو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ اور ملا کہ کسی اچھی چیز کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے، جی، کسی اچھی چیز کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف کے تئیں اچھی چیز ہے نا، نتیجہ کتنا خراب ہوا، کنویں میں ڈال دی کہ بچہ ہاتھ سے چلا گیا، اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی۔ تو کسی اچھی چیز کا، محبت ایک اچھی چیز ہے اپنے بچے کے تئیں، تو کبھی اچھی چیز کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اچھی تھی، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ القاء فی البئر، ان کے بچے کو کنویں میں ڈال دینا ہے، کنویں میں چلا گیا بچہ، ہاتھ سے نکل گیا۔ جی جی۔ اور کبھی کسی بری چیز کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے بظاہر، ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، نتیجہ برا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے مگر نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے نا،
صرف فی تدبیر اللہ، یہ ہے مطلب، صرف فی تدبیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی اچھی چیز کا نتیجہ پورا ہو سکتا ہے، محبت کر رہے تھے حضرت یوسف سے، نتیجہ پورا ہوا، ہاتھ سے بچہ نکل گیا، اور بری چیز کیا ہوئی؟ جیل میں ڈال دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، القاؤہ فی السجن، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے، اور اسی جیل میں جانا آپ کی عزت کا سبب بنا، اس لیے کہ وہ دونوں قیدی وہاں تھے، دونوں کی خواب کی تعبیر بتائی، تو ایک جو بچ گیا تھا ساقی، وہ پھر سے اپنے نوکری کے اوپر لگ گیا بادشاہ کو شراب پلانے میں، اسی نے کہا ارے وہ آدمی تو بے گناہ وہاں پڑا ہوا ہے، کہا کہ لے کر کے آؤ اس کو، اللہ اکبر۔ تو ایک بری چیز کا نتیجہ بھلا نکلا، تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو چیز ہمارے اوپر آئی ہے یہ ہمارے حق میں بری ہے، اور یہ جو چیز ہمارے اوپر آئی ہے اچھی ہے، نہیں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، صرف فی تدبیر اللہ کے اوپر، اس لیے کہ اچھی چیز کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے اور بری چیز کا نتیجہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز، لا تیس، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنے حالات گزرے لیکن کبھی بھی مایوسی کو انہوں نے اپنے دل میں نہیں آنے دیا، جی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، لوگوں کے اوپر غم آتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، حضرت ابن عطا نے ایک بات کہی ہے کہ لا یسمع سورۃ یوسف محزون الا استراح الیہ، اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی غمگین ہو، نقصان ہو گیا ہو، بیٹا مر گیا ہو یا کہیں کچھ نقصان ہو گیا ہو، بہت غمزدہ ہو، تو بتایا گیا سورہ یوسف کو پڑھ لے، غم دور ہو جائے گا اس کا، اس لیے کہ اتنا غم کسی کو اور کیا مل سکتا ہے جتنا غم اس شخص کو ملا ہے، اس نبی کو ملا ہے۔ اگر حضرت یوسف کے غموں کو آپ دیکھیں گے، حضرت یعقوب کے غموں کو آپ دیکھیں گے، تو آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، اس کی پریشانی ہیچ نظر آئے گی حضرت یوسف اور یعقوب کی پریشانی کے آگے، کہ ہمارے اوپر جو پریشانی ہے یہ کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نبی کتنے پریشان ہوئے، اللہ۔ حضرت ابن عطا کہتے ہیں لا یسمع سورۃ یوسف محزون الا استراح الیہ، کوئی بھی غم زدہ اگر سورہ یوسف کو پڑھ لے، سن لے، تو اس کا غم دور ہو جائے گا، جی اس کو سکون مل جائے گا، کہ یہ غم جو ہمارے اوپر آیا ہے یہ غم بہت چھوٹا ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے غم کے مقابلے میں۔ اچھا، آدمی خوبصورتی کے اوپر، ظاہر کے اوپر کافی محنت کرتا ہے، خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، آج کل تو یہی چل رہا ہے نا، بال جھٹک رہے ہیں جناب والا، اور کیا پوت رہے ہیں، اور کیا کیا کریم، اور کیا عورتیں تو اس میں بہت آگے ہیں، جھٹکوے لٹکوے پہ مت جائیے، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، جی۔ تو زیادہ تر محنتیں جمال کے اوپر کی جا رہی ہیں، بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اس خوبصورتی نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا، جی اس خوبصورتی نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا، حسین تھے، اللہ اکبر۔ عورتوں کو بلایا عزیزہ مصر کی بیوی نے، کہا کہ تم کہتے ہو میں اپنے غلام کو چاہتی ہوں، دیکھا ہے کیسا ہے وہ، بلاتی ہوں، کہا کہ اخرج علیہن، آؤ ذرا نکل کے آؤ ان کے سامنے، جو چھریاں دی گئی تھیں سیب کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ہاتھ کاٹ لیے تھے، اتنے خوبصورت ہے، کہنے لگیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، اتنے خوبصورت ہے، اور ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے، کتنے خوبصورت ہے، جی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں حضرت یوسف سے، دیکھا ہے ہمارا جو ہمارے لیے غائب ہے، بات چیزیں ہمارے نبی کے لیے شہود ہیں، جی اسی وجہ سے نبی جو کہے چپ چاپ مان لو، اس لیے کہ ہم نے خالی سنا ہے، سب دیکھ کر کے آیا ہے، سب دیکھ چکا ہے، جی ہم نے یوسف کا قصہ یہاں پڑھا، ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے، اس کے اوپر اتری ہے یہ سورہ، در حقیقت یہ سورہ جو نبی پر اتری ہے، اس کا جو ہیرو ہے اس کہانی کا، اس ہیرو کو دیکھ کر کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتایا کہ بہت خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شطر الحسن عطا کیا، کیا ہے حدیث میں اوتیا شطر الحسن، حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، اللہ اکبر، یہ نبی کا تفسیرہ ہے حضرت یوسف کے بارے میں، دعا کرو یار دیکھیں، پہلے اپنے نبی کو دیکھیں گے، تمنا ہے اللہ کو دیکھا جائے، جس نے اتنی خوبصورتی بنائی ہے، اس کے بعد تو ساری خوبصورتی سب ہیچ ہو جائے گی، نبی کو دیکھیں گے، ہمارے نبی کو جو ہمارے لیے ہدایت کی روشنی لے کر کے آئے، لوگوں کی گالیاں کھا کر کے ہمارے سامنے اللہ کی باتیں پیش کرتا رہا، اللہ کے پیغامات پہنچاتا رہا، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ان کو دیکھیں گے کیسے حسین تھے، اس لیے کہ یہ سورہ بیان کے آپ لوگ سن رہے ہیں نا، اللہ اکبر، ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے، جس کے اوپر یہ سورہ اتری ہے اس کے ہیرو کو دیکھ کر کے آیا ہے، پوری سورہ کے پوری سورہ کا جو محور ہے یوسف، اس کو دیکھ کر کے آیا ہمارا نبی، تبصرہ کیا ہے اوتیا شطر الحسن، تم کیا ہو، حسن تو ہم دیکھ کر کے آئے کہ آدمی کتنا حسین ہوتا ہے،
تو بڑے حسین تھے، فدا ہو گئی وہ، اور اس حسن کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے، جیل میں ڈال دو اس کو بولے تو یہ حسن جو ہے یہ سبب بنا ہے مصیبت کا، اور جو سیرت آپ کی تھی وہ سبب بنی ہے جیل سے نکلنے کا۔ خواب کی تعبیر یہ سیرت ہے، حسن سیرت ہے، علم ہے یہ، اور ظاہری جو جمال ہے یہ آپ کی حسن صورت ہے۔ تو حسن صورت نے مصیبت میں ڈال دیا اور حسن سیرت نے مصیبت سے نکال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حسن صورت سے زیادہ توجہ حسن سیرت کے اوپر دی جائے۔ آج ہم لڑکیوں کو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، پوری فوج جاتی ہے دیکھنے کے لیے، وہ چلا کر دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر ساری چیز۔ تو کچھ نہ دیکھا جائے، بچی کے اندر صرف سیرت دیکھی جائے، اس کی سیرت کیسی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھا جائے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو حسن صورت سے زیادہ ہماری توجہ حسن سیرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ دیکھیے حسن صورت نے پھنسا دیا اور حسن سیرت نے نکال دیا، تو توجہ کس پر دی جائے؟ حسن سیرت پر دی جائے۔ یہ نقطہ ملا یہاں سے۔ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے قحط کے موقع پر پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ سب غلے بانٹ رہا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور یعقوب کو معلوم نہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے میرا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، کس پوسٹ پر پہنچ گیا ہے؟ جی، اپنی سیرت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے۔ لہذا بچے علم کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ جی، علم، کسی بھی پوسٹ پر جاننے کے لیے جو علم انہوں نے چنا ہے اس علم کے اوپر محنت کریں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم کا حوالہ دیا ہے، میرٹ کا حوالہ دیا ہے۔ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، علم کے اوپر محنت کریں۔ جی، تو جب جانے لگے تو انہوں نے کہا اے میرے بچوں، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ مصر جا رہے ہو نا، ہینڈسم ہے سب بچے، نبی کے بیٹے ہیں سب، اللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور، خود بول رہے ہیں ہم لوگ طاقتور ہیں، بولے ونحن عصبہ، خوبصورت ہیں، جوان ہیں۔ باپ نے کہا کہ میرے بچوں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، نظر لگ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کہیں جاسوسی واسوسی کا الزام نہ لگ جائے۔ ولا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کوئی اس دروازے سے چلا جائے، کچھ اس گیٹ سے، کچھ اس گیٹ سے، کچھ اس۔ اور اس کے بعد حضرت ایک جملہ فرمایا، یہ تدبیر ہے، تدبیر ہے بچوں کو بچانے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے تدبیر کیا کی ہے؟ دیکھو بہت غور سے سنیے، یہ اس پوری سورہ کریمہ کا حاصل ہے۔ کیا؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، حضرت یعقوب نے کہا میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازے سے داخل ہو گیا۔ تدبیر بتا دی، تدبیر بتا دی۔ اس کے بعد آپ کیا بول رہے ہیں؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالی سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، میں بے نیاز نہیں کر سکتا، یہ تدبیر ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں پہلے تدبیر اختیار کر لی جائے اور تدبیر کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، دیٹ از کالڈ توکل۔ نہیں سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ کو باندھ پھر توکل کر، اقل البعیر ثم توکل۔ آپ کے پاس اونٹ ہے تو آپ اونٹ کو پہلے باندھیں، اس کے بعد توکل کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر میری قسمت میں تو اونٹ بھاگ کر جائے گا کہاں، وہ تو میرا ہی رہے گا نا۔ بتایا کہ نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو، یہ تدبیر ہے، اس کے بعد توکل کرو، اس لیے کہ باندھنے کے بعد بھی ضائع ہو سکتا ہے، کھول کر لے جا سکتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ تدبیر میں نے بتائی ہے، سبب۔ اچھا ایک نقطہ اور ملا، یہ بچے ہیں، کوئی MBBS کی کوچنگ کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کی کوچنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی IAS IPS کی بھی تیاری کر رہے ہوں، بہرحال تو ایک سبب اختیار کر رہے ہیں، سبب کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ سبب ہے۔ محنت کر کے سبب اختیار کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، IAS بننا، IPS بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وہ آپ کی منزل ہے، وہ آپ کا گول ہے، آپ کا اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سبب اختیار کر رہے ہیں، رات دن کتابیں لے کر کے بیٹھے ہوئے کوچنگ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سبب ہے۔ سبب اختیار کیجئے مگر پورا توکل، پورا بھروسہ مسبب الاسباب کے اوپر ہونا چاہیے۔ جی، سبب سے ہوتا
سبب اختیار کیجئے، لیکن یہ سبب اس وقت کام کرے گا جب مسبب الاسباب اجازت دے گا. ورنہ بہت سارے لوگ کوچنگ کرتے، بہت سارے لوگ محنت کرتے، لیکن رکشہ چلانے کے لیے تیار ہو جاتے، رکشہ چلاتے. تو توکل کسے کہتے ہیں؟ سبب اختیار کیجئے مگر سبب کے اوپر پورا بھروسہ نہ کر لیجئے، پورا بھروسہ مسبب الاسباب کے اوپر ہونا چاہیے. ایک مثال سے اور واضح کرتا ہوں. آپ دکان میں جائیں، دن بھر آپ محنت کریں، کسٹمرز کو ڈیل کریں، اور اس کے بعد کہیں میرے رب میں نے تدبیر اختیار کر لی ہے، میں نے سبب اختیار کر لیا ہے، اب میری محنت کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے. جی جی، اس کو کہتے ہیں توکل. وہی بات یہاں کہی گئی ہے. سبب اختیار کیجئے مگر سبب کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. سبب کو مستقل بالذات مت سمجھیے، بلکہ مستقل بالذات مسبب الاسباب کو سمجھیے. یہ اس سورہ کریمہ کی بڑی شاندار اور بہت ہی حسین بات ہے. اور آگے اسی توکل کا حوالہ دیا گیا کہ اسی کا نام توکل ہے. تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ تدبیر ہے، یہ توکل ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله. تدبیر اختیار کر لی تم نے، فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا. جی علیہ توکلت، یہ ہے توکل، اس پر میں نے توکل کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. تدبیر اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے. سبب اختیار کرو وہ ضروری ہے، لیکن سبب پر مکمل بھروسہ نہ کرتے ہوئے پوری نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. دیٹ از کالڈ توکل. جی جی. دونوں کا سفر بڑا عجیب ہے. دونوں سفر کر رہے ہیں. کون؟ موسیٰ اور یوسف. ایک کا سفر چرواہے سے محل کی طرف ہوا، حد دقیق. ایک نبی کا سفر چرواہے سے محل تک ہوا. یہ بھائی وغیرہ اور یہ سب بکریاں ہی چراتے تھے نا، جانور ہی چراتے. روزی کا اور معاش کا ذریعہ تو یہی تھا نا، اونٹ چرانا، بکریاں چرانا. تو ایک کا سفر، یوسف علیہ السلام کا سفر چرواہے سے محل تک ہوا، اور ایک کا سفر محل سے چرواہے تک ہوا. کہاں پہنچے؟ مدین. کہا کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، برابر ہے، لیکن مہر مؤجل رہے گی. بات میں 8 سال تک تمہیں ہماری بکریاں چرانی پڑیں گی، اور اگر 10 سال کر دو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہاری طرف سے. اگر 10 سال پورا کر دو. 8 سال ہے، 8 سال، برابر ہے. اس بیوی کے لیے 8 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے، ایک نبی نے. بیوی کیسی ہوگی اندازہ لگائیے آپ. جس بیوی کے لیے ایک نبی نے 8 سال تک بکریاں چرائی ہیں، بیوی کیسی ہوگی اندازہ لگائیے آپ. کتنی نیک رہی ہوگی، اللہ کتنی نیک رہی ہوگی. اس سے نکتہ یہ ملا کہ بیویاں نیک تلاش کرو، اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی نسل دیتا ہوں، اچھا مستقبل دیتا ہوں. اس لیے کہ پوری کی پوری نسل یہ متوقف ہوتی ہے، ڈیپینڈ ہوتی ہے ایک اچھی ماں کے اوپر. جی اچھی ماں ہوتی. لہذا لڑکی تلاش کرنے میں صرف سیرت دیکھی جائے اس کی. تو ایک تو چرواہے تھے محل پہنچ گئے، اور ایک محل میں تھا چرواہے تک پہنچ گیا. یہ دیکھو تقدیر دیکھ رہے ہیں آپ، عجیب عجیب ہے سب. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شرف. ایک نقطہ اور ملا، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. جی جی. جو بادشاہ کافر تھا اس نے خواب دیکھا تھا، اور یہ دونوں بھی کافر تھے. جی کافروں کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اور ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا گیا، اب ظاہر ہے کہ چور ثابت ہو گئے، یہ چور ثابت ہو گئے. اس طرح کا مفسر بڑا اچھا تبصرہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ جب بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، برابر. اور جب چوری پکڑی گئی، ان کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا، تو یہ نہیں بولے میرے بھائی نے چوری کیا ہے. باپ سے کہہ رہے ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. اس کا مطلب یہ مطلب رہے تو بھائی، اور مطلب ہٹ جائے تو کسائی. ایسے ہی تو ہوا. مطلب تھا تو کہنے لگے اخانا، ہمارا بھائی، ارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے. اور جب پیالہ ان کے سامان سے نکلا اور چوری ثابت ہو گئی، یہ تو چور ہیں،
تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، باپ سے کہہ رہے تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. نقطہ یہ ملا کہ یتغیر التعبیر بتغیر المصالح عند الکثیر. اکثر لوگوں کے نزدیک مصلحتوں کے بدلنے سے تعبیر بدل جاتی ہے. جی آج تعبیر بدلی نہیں، بھائی مطلب تھا تو، اور جب چوری پکڑی گئی اگر تو غلط تھا تو کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا. اپنی طرف اس کا انتصاب بھی مناسب نہیں سمجھ رہے. تو یتغیر التعبیر بتغیر المصالح عند الکثیر. اکثر لوگوں کے نزدیک فائدہ بدلنے سے تعبیر بدل جاتی ہے. جی بھائی کے ساتھ کسائی بول دیتا ہے. جی تو کہا کہ اب بولو، چوری تو ثابت ہو گئی، چوری ثابت ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ یہاں کا قانون مانو گے کہ وہاں کا؟ اپنے یہاں کا. اس لیے کہ دونوں جگہوں کا قانون الگ الگ تھا. مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر چوری پکڑی جائے تو جس کے یہاں چوری کیا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ غلام کی حیثیت سے رکھ سکتا ہے، خادم کی حیثیت سے. جی بولے نہیں، یہیں کا قانون رہے گا، یہیں کا قانون، بادشاہ کا قانون یہیں کا رہے گا. کہا کہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہیں کے قانون کے مطابق جو ہے ان کو حضرت یوسف، چونکہ پیالہ انہیں کا لہٰذا اپنے پاس رکھے. نقطہ کیا معلوم ہوا؟ جہاں رہیں وہاں کے قوانین سے واقفیت ضروری ہے. تقریباً اگر 3 بیٹے ہوں تو ایک کو ایک بہترین لائر ہونا ضروری ہے. جی ہاں میرے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا لا کر رہا ہے. جی میں نے کہا پڑھ لو، اچھی طرح پڑھ لو، لاسٹ ایئر ہے ان کا. جی تو جہاں رہیں وہاں کے قوانین سے واقفیت ضروری ہے، وہاں کے قوانین سے واقفیت ضروری ہے. تیسرے، بادشاہ نے ان کو وزیر فوڈ بنا دیا، منسٹر آف فوڈ منسٹر بنا دیا ان کو. پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم حکومت میں بڑے سے بڑا عہدہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے. جی بڑے سے بڑا عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے. جی اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، آپ اگر غیر مسلم ملک میں بھی رہیں تو وہاں کی جو لوگ ہیں وہاں کی ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. آپ کہ اس سے بڑی خیر خواہی کیا کر سکتی ہے کہ 7 سال کے قحط سے نجات دلانے کا باعث بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام. تو جہاں رہیں آپ اس جگہ کے خیر خواہ رہیں. ہم جس وطن میں رہیں اپنے وطن کے خیر خواہ رہیں. جی پوری دنیا ہے، کیا کیا بیان کریں گے، کیا پوری دنیا ہے اس میں بندے. اللہ اللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اچھے بھائی تو نہیں تھے میں، مگر ایک اچھے بیٹے ضرور تھے. باپ کے تئیں گستاخی یا باپ کو برا بھلا کہنا یا باپ کو تکلیف پہنچانا ان کی فطرت میں نہیں تھا. جی تو اچھے بھائی تو نہیں تھے مگر اچھے بیٹے ضرور تھے. لہذا اگر بھائیوں سے کچھ انبن ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کیجئے، لیکن جہاں باپ کا معاملہ آ جائے وہاں کوئی بھی ایسی چیز اختیار نہ کرے بیٹا جو احترام کے خلاف ہو. جی بھائیوں نے آ کر کے بتایا کہ پہلا بیٹا تو غائب ہو ہی گیا تھا، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا. ہاں دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، کیوں؟ بولے ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور مصر کے قانون کے مطابق جس کے ہاں چوری کی تھی، جس کا پیالہ چرایا تھا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. جی اپنے پاس رکھ لیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب نے جب یہ سنا، ایک بیٹا تو ویسے ہی غائب ہو گیا تھا، سننے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. اللہ اکبر. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف. انہوں نے ایسے پیٹ پھیر لیا، ایسے بیٹے ادھر ہیں، ایسے پیٹ پھیر لیا. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنا غم بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا آنسو انسانوں کو مت دکھائیں، آپ اپنا غم عوام کے سامنے نہ رکھیں. آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ کا غم سن کر وہ خوش ہوں گے. لہذا ان کے سامنے اپنا غم ظاہر نہ کریں، اپنا آنسو انہیں نہ دکھائیں. رب تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو پیش کریں، اپنا غم اس کے سامنے پیش کریں. دنیا اس لائق نہیں ہے.
کہ دنیا کو اپنے آنسو دکھائے جائیں. دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اسے اپنے غم بتائے جائیں. وہ تو خوش ہوں گے، وہ غم اپنے رب کو بتائے جائیں، آنسو اس کے سامنے نکالے جائیں. یہ تعلیم دی گئی. پھر گئے ویسے سننے کے بعد یہ تعلیم ملی. دنیا والوں کو غم نہیں بتانا چاہیے اپنا. ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، برباد ہو گیا، اچھا ہوا. تو وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھرے اور کہنے لگے، آواز دی وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف. اچھا سارے بیٹے حاضر ہیں اور ایک بیٹا بھی، دوسرا بھی جو چھوٹا وہ بھی غائب ہو گیا. افسوس کس پر کر رہے ہیں؟ ابھی جو بیٹا غائب ہوا ہے اس کا نام نہیں لے رہے ہیں اور دیگر بیٹوں کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. افسوس کس پر کر رہے ہیں؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف. صرف یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. ایک مفسر ایک نکتہ بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کوئی خلا ہو تو ایک آدمی اس خلا کو پورا کر سکتا ہے، دوسرے سارے مل کر اس خلا کو پورا نہیں کر سکتے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ کوئی خلا ہے، اس خلا کو بہت سارے لوگ مل کر پورا نہیں کر سکتے جو ایک آدمی پورا کر سکتا ہے، اور یہ آدمی بہت اہم ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایسے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کی جگہ کو وہی پر کر سکتے تھے اور کوئی نہیں. جی تو آپ کے غم کو ایک ہی آدمی بھر سکتا ہے بعض جگہوں پر. پوری دنیا مل کر کے اگر اس غم کو دور کرنا چاہے دور نہیں کر سکتی. حضرت بنیامین کو لے گئے جب ان کے سامان سے پیالہ جب برآمد ہوا، تنہائی میں لے گئے محل میں بیٹھ. پہچانتا ہے کون ہوں؟ اللہ بھائی چھوٹا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں میں نہیں جانتا. اپنے فرمایا میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں. اب بتائیے چھوٹے بھائی کو کیسا لگا ہوگا کہ میرا گم شدہ بھائی ہے اور یہ اتنے بڑے پوسٹ کے اوپر ہے، اتنے بڑے پوسٹ کے اوپر، پورا مصر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ میرا بھائی ہے. کتنی خوشی ہوئی گی چھوٹے بھائی کو. تو بڑے بھائی کو وہ مقام حاصل کرنا چاہیے کہ چھوٹا بھائی خوش ہو سکے دیکھ کر کے بڑے بھائی کو. اور اس میں ایک نقطہ اور بتایا ہے ایک مفسر نے کہ صرف اتنا ہی وہ اپنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں تو میرا بھائی ہے. جی یہ نہیں کہا میں بادشاہ مصر، میں وزیر خزانہ، میں فلاں یا فلاں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں القاب کی ضرورت ہے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں القاب کی پرواہ نہیں کرتے. علامہ، مولانا، قبلہ، حضرت، فلاں فلاں فلاں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو رتبے والے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ آلریڈی بڑے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان تمام القابات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو خود بڑے ہوتے ہیں ان کو القابات علامہ واللامہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بتایا کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، وہ مناصب اور رتبے کو نہیں بیان کرتے پھرتے، بس اتنا تعارف کرا دیا تو میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں تو میرا بھائی ہے، خلاص. یہ رتبے نہیں بیان کیے کہ میں عزیز مصر ہوں، میں فلاں فلاں. کتنی بڑی تعلیم ہے. یہاں تو آدمی گرداننے لگتا ہے اپنا پورا، جناب والا میں یہ ہوں، میری دکان ہے، یہ فلاں فلاں. کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ تعارف مختصر کر، تعارف مختصر کر، نہیں تو وہی ہوگا. ہوٹل والا بولے گا اتنے آدمیوں کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. کہنے کا نام کیا لکھو رجسٹر میں؟ کہا کہ لکھیے علامہ، مولانا، قبلہ، قدس سرہ. کہا کہ اتنے آدمیوں کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہوٹل میں. تو بھائی ایسی حرکت کیوں کرے کہ ہوٹل والے کو بولنا پڑے کہ اتنے آدمیوں کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. جی تو یہ چند باتیں تھیں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ پھر آگے سے بیان کریں گے کہ اور کیا کیا اس سورہ کریمہ کے اندر اسرار ہیں. اسرار سے بھری ہوئی سورہ کریمہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ایک نشست میں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.